نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے برائی کی اس چیز کا جو انہوں نے عمل کیا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائی کی اچھائی کے ساتھ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں بچتے ہیں والفواحش اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں الا اللمم مگر صغیرہ گناہ ان ربک واسع المغفرہ بے شک تیرا رب وسیع بخشش والا ہے هو اعلم بکم وہ تمہیں زیادہ جانتا ہے زیادہ جاننے والا ہے اذ انشأکم من الارض جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے اس وقت بھی وہ تمہیں جانتا تھا تم کیا چیز تھے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ سو اپنا تزکیہ پیش نہ کرو اپنی پاکی کا دعویٰ نہ کرو کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى اس کو زیادہ پتہ ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے بِمَنِ اتَّقَى کہ کون بچا تقوی اللہ کا ڈر ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر پیدا فرماتا ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان اللہ جو علام الغیوب ہے اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جس کا اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور بندے کو پتہ ہوتا ہے اللہ کو زیادہ پتہ ہے کون متقی ہے کس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے کون پاک صاف ہے کون نیک ہے اس لیے کیا فرمایا
فلا تزکوا انفسکم، سو تم اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، هو اعلم بمن اتقی، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون بچا کون متقی بنا۔ یہ تزکیہ اپنا بھی پیش نہیں کرنا کہ میں بڑا پاک صاف ہوں، کوشش کرنی ہے کہ متقی پرہیزگار بندہ بن جائے، لیکن دعویٰ چونکہ انجام کا نہیں پتہ کہ انسان کا انجام کیا ہے، لہذا کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں پہنچا ہوا ہے، فلاں بہشتی ہے، یہ بھی درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا تزکیہ پیش کیا، اس کی تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے موجود ہے، ان سے یہ حدیث ان کے فرزند عبد الرحمن نے نقل کی ہے۔ ان رجلا ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا، فاثنى علیہ رجل خیرا، ایک دوسرے آدمی نے اس کی اچھی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی اچھی تعریف کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک قطعت عنق صاحبک، افسوس تجھ پر افسوس، تو نے قطعت عنق صاحبک، اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ یقولہ مرارا، یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار فرما رہے تھے، بار بار فرما رہے تھے کہ ویحک، ایک راوی نے ویلک کے لفظ نقل کیے ہیں، معنی ایک ہی دونوں کا، کہ تجھ پر افسوس، تو نے تو اپنے ساتھی کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ ان کان احدکم مادحا لا محالہ، اگر تم میں سے کوئی لازمی ہی کی کسی کی تعریف کرنے والا ہے، اگر تم میں سے کوئی لازمی ہی تعریف کرنے والا ہے، فلیقل احسب کذا و کذا، تو کیا کہہ لے کہ میرے خیال میں فلاں آدمی ایسا ہے ایسا ہے، میرے خیال میں فلاں آدمی ایسا ہے ایسا ہے۔ ان کان یرا انہ کذالک، اگر واقعی سمجھ آتی ہو، پتہ چلتا ہو کہ بندہ اس طرح کا ہے، تو پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے خیال میں فلاں آدمی ایسا ہے۔ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ، باقی اس کا اللہ حساب لینے والا ہے کہ اخیر انجام اس کا کیا ہونا، اللہ کے پاس اس کا کیا مقام ہے، اللہ حساب لینے والا ہے۔ وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، اور اللہ پر کسی کا تزکیہ پیش نہ کرے، کیا مطلب؟ یہ نہ کہے کہ اللہ کے ہاں یہ بڑے درجے والا آدمی ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بڑے مقام والا ہے۔ ام علا انصاریہ صحابیہ ہیں، صحیح بخاری میں خارجہ بن زید انصاری سے یہ حدیث موجود ہے، ان ام العلا امرأۃ من نسائہم، کہ ام علا جو ان کی خواتین میں سے ایک ہیں انصار قبیلے کی، قد بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً یہ بیعت بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی تھی یہ صحابیہ۔ اور ضمناً یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ صحابیات بیعت کس طرح کرتی تھی، زبانی کلامی۔ صحیح بخاری میں دوسری جگہ موجود ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ما مست، قسم اٹھا کر یہ بات انہوں نے کی، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی عورت کو نہیں لگا، کبھی کسی عورت کو نہیں لگا۔ زبان انما یبایعون بالکلام، صرف آپ زبانی ان سے بیعت لیتے تھے، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، تو وہ اقرار کر لیتی، یہ کرو گی، یہ کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، تو وہ مان لیتی، تو آپ کہتے کہ ٹھیک ہے میں نے تم سے بیعت لے لی، زبانی بیعت لیتے تھے۔ تو یہ خاتون ام علا انصاریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھی۔ اخبارت ہو، ام علا نے خارجہ بن زید انصاری کو بتایا، ان عثمان بن مظعون طار لہ سہمہ فی السکنہ، جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انصار نے ان کو رہائشیں دی تھیں، اپنی خدمات پیش کی تھیں، بہت کچھ نشاور کر دیا تھا۔ تو جب قرعہ ڈالا جا رہا تھا کہ کون مہاجر کس انصاری کے پاس رہائش رکھے گا،
تو عثمان بن مظعون کا قرہ جو ہے وہ ان کے نام نکلا، وہ ان کے گھر میں رہنے لگے۔ حین اقرأت الانصار سکن المہاجرین، جس وقت انصار نے مہاجرین کی رہائش کے لیے قرہ ڈالا تو عثمان بن مظعون کا قرہ ان کے ہاں نکلا۔ فسکن عندنا عثمان بن مظعون، ام علا فرماتی ہیں تو عثمان بن مظعون ہمارے پاس رہنے لگے۔ فاشتکا، پھر کیا ہوا، وہ بیمار ہو گئے۔ فمرضناہ حتی اذا توفی وجعلناہ فی ثیابہ، تو ہم نے ان کی تیمارداری کی، کوئی دوائی دارو جو خدمت ہوتی بیمار کی، لیکن اللہ کا کرنا کیا، وہ فوت ہو گئے۔ حتی اذا توفی، حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے، وجعلناہ فی ثیابہ، اور ہم نے ان کو ان کے کپڑوں میں ڈال دیا، کفنا دیا۔ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ فقلت رحمۃ اللہ علیہ کا ابو الصائب، عثمان بن مظعون کی کنیت کیا ہے، ابو الصائب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے کیا کہا، وہ جو عثمان بن مظعون فوت ہو گئے تھے ان کو کیا کہا، رحمۃ اللہ علیہ کا ابو الصائب، اے ابو الصائب اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ فشہادتی علیک، تو میری تیرے بارے میں گواہی ہے، لقد اکرمک اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے تجھے عزت دے دی ہے۔ یہ میری تیرے بارے میں پکی گواہی کہ یقیناً اللہ نے تجھے عزت دے دی ہے۔ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام علا فرماتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، وما یدریک ان اللہ اکرمہ، تجھے کیا پتہ ہے کہ اللہ نے واقعی اسے عزت دے دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابی رسول ہیں اور بڑے جو ہے نا وہ نیک ہیں، ان کی نیکی جو ہے جہاں وہ رہتے تھے ان کے سامنے ظاہر تھی، گواہی دے دی ام علا انصاریہ نے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں جو گواہی دی جا رہی ہے کہ اللہ نے تجھے یقیناً عزت دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام علا سے کیا فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اسے یقیناً عزت دے دی ہے۔ فقلت لا ادری بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عثمان فقط جاءہ واللہ الیقین، رہے عثمان تو واللہ انہیں یقیناً موت آ چکی، وانی لارجو لہ الخیر، اور یقیناً میں اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بہ، اور واللہ میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما یفعل بہ، کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ویسے مجھے اس کے لیے خیر کی امید ہے لیکن میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالت، ام علا نے فرمایا، فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، تو اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا تزکیہ پیش نہیں کروں کہ فلاں بڑا پاک ہے، فلاں بڑا نیک، فلاں کا بڑا اللہ کے ہاں مقام ہے، میں نہیں کسی کا تزکیہ پیش کروں۔ وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ، اور اس چیز نے مجھے پریشان کیا، پریشان ہوئی، کیونکہ ایک چیز وہ نیکی اس کی سامنے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پوچھا تو اس سے میں پریشان ضرور ہوئی۔ پھر کیا ہوا، قالت فنمت، ام علا نے فرمایا پھر میں سوئی، فَأُرِيتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي، تو خواب میں مجھے کیا نظر آیا، عثمان کا ایک چشمہ نظر آیا، وہ چشمہ چل رہا تھا، عثمان بن مظعون کا ایک چشمہ نظر آیا، چل رہا تھا۔ فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فاخبرت، تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا۔ فقال ذاک عمل، فرمایا ذاک عمل، یہ اس کا عمل ہے، تو خواب بھی اچھی اس کے بارے میں آ گئی۔ تو
یہ حدیث اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا تزکیہ پیش کرنا، ہم باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں ہمارا کوئی عزیز کوئی بزرگ جو فوت ہو چکا ہوتا ہے فلاں بہشتی، نام لیتے ہیں نا، نام پر کیا فلاں بہشتی، تجھے کس نے بتایا کہ فلاں بہشتی ہے؟ وہ بہشتی ہے کہ دوزخی ہے، تمہیں کس نے بتایا؟ تزکیہ نہیں پیش کرنا کسی کا، دعا کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، نام کے ساتھ کوئی اچھا لفظ اس کے لیے بولنا، رحمہ اللہ کیا لیں، فلاں رحمہ اللہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ توحید و سنت والا تھا، فلاں بہشتی کی بجائے کیا کہو، فلاں رحمہ اللہ، کہ فلاں شخص اللہ اس پر رحم فرمائے، دعا دے دیں، لیکن تزکیہ پیش نہ کریں کہ وہ جنت میں اڑ رہا ہے اور جنتیوں کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے، فلانوں کے ساتھ نہیں۔ حتیٰ کہ نام ہے نا کسی کا نام، یہ کئی لوگ ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں بچی کا نام کیا رکھنا ہے، حرم، بہت اونچے اونچے نام نہ رکھو۔ صحیح مسلم میں محمد بن عمر بن عطا سے یہ حدیث موجود ہے، سمیت ابنتی برہ، کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا برہ کا کیا معنی، بڑی نیکوکار۔ فقالت لی زینب بنت ابی سلمہ، تو ابو سلمہ کی بیٹی زینب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیب تھی، ربیبہ، انہوں نے مجھے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ھذا الاسم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا۔ وسمیت برہ، خود زینب ابو سلمہ کی بیٹی، ان کی والدہ ام سلمہ ام المومنین زینب کی، کہتی وسمیت برہ، میرا نام برہ رکھا گیا۔ ان کے والد شہید ہو گئے تھے ابو سلمہ، پھر ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا، میرا نام برہ رکھا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم، اپنا تزکیہ پیش نہ کرو، اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، اللہ اعلم باہل البر منکم، تم میں سے نیکی والوں کو اللہ زیادہ جانتا ہے۔ کون نیکی والا ہے؟ اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ فقالوا بما نسمیھا، تو گھر والوں نے پوچھا جی اس کا پھر ہم کیا نام رکھیں؟ قال سموھا زینب، آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو۔ تو ابو سلمہ کی لڑکی زینب جب پیدا ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا، گھر والوں نے کیا نام رکھا تھا؟ برہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کروایا۔ تزکیہ پیش نہیں کرنا کہ ہماری بچی بڑی نیکوکار ہے، ہمارا بچہ بڑا نیک ہے، تواضع انکساری والا نام رکھ لیں۔ کئی لوگ بظاہر نافرمانیاں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہیں، تو اگر کہا جائے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ نافرمانی ہے، تو کیا کہیں گے کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے تقویٰ دل میں ہوتا ہے، لیکن تقویٰ کے آثار جو ہے نا وہ ظاہر بھی ہونے چاہیے، اعضائے بدن جو ہیں ان سے ایسے اعمال سرزد ہوں، پتہ چلے کہ واقعی دل کے اندر تقویٰ ہے، ورنہ یہ خواہ مخواہ دعویٰ ہے کہ دل کے اندر تقویٰ ہے میرے، نہیں تقویٰ نہیں، فسق اور فجور بھرا ہوا ہے دل کے اندر۔ حدیث ہے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے، لا تناجشوا، بولی دھوکے کی بولی نہ چڑھاؤ۔ ایک تو واقعی چیز لینی ہوتی ہے نا، تو بندہ ریٹ چلو بڑھا دے کہ اتنے پیسے کر دو، دوسرا کہتے اتنے کر دو، کئی درمیان میں خواہ مخواہ کھڑے ہوتے ہیں، بولی چڑھاتے ہیں دھوکے کے لیے تاکہ کسی کو پھنسائیں، یہ منع ہے۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیچھے پیٹھ پیچھے بات نہ کرو، اس کی بدخوئی کرنا، برا لفظ بولنا اس کے بارے میں۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، سودا پہلے ہو چکا ہوتا ہے، بعض کا ٹوکن بھی اس نے دے دیا، کل لے جاؤں گا بھینس یہ فلاں چیز، لیکن کوئی اور بیپاری آ گیا، کہا اتنے کی دیتے ہو، زیادہ ریٹ لگا دیا، پتہ ہے کہ یہ پہلے بکی ہوئی ہے، نہیں، حرام ہے، سودا ہو چکا، بیع پر بیع نہیں کرے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے،
لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے، ولا یحقرہ، اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کرتے تھے، 3 دفعہ آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کا ہر کچھ، ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون بھی حرام ہے، کسی کا خون نہیں گرا سکتا، اور اس کا مال بھی حرام ہے، اس کی طیب خاطر کے بغیر نہیں لے سکتا کسی کا مال، نہیں کھا سکتا کسی کی چیز۔ و عرضہ، اس کی عزت بھی حرام ہے، خواہ مخواہ کسی کو بے عزت کر دینا جائز نہیں۔ تو اس حدیث میں اگرچہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، لیکن آدمی جو ہے داڑھی منڈی ہوئی ہے، کپڑا شلوار جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہے، اور پھر کہتا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ نہیں، اس کے آثار تقوی کے اعضائے بدن پر نمایاں ہونے چاہیے۔ جیب کے اندر سگریٹ کی ڈبی ہے اور گندی فلمیں جو ہیں وہ دیکھتا ہے نیٹ پر، موبائل کے اندر طرح طرح کی عجیب و غریب قسم کی تصویریں جو ہیں گندی اریاں رکھی ہوئی ہیں، اور صبح 7 بجے اٹھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا فجر کی، شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے، پھر کہتا ہے کہ تقویٰ یہاں ہے۔ نہیں، یہاں فسق بھرا ہوا ہے، فجور بھرا ہوا ہے۔ آثار نظر آنے چاہیے تقوی کے۔ جو ہمارا ظاہر ہے، ہمارا باطن اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا باطن، کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری خلوتوں کو، تنہائیوں کو ہماری جلوتوں سے زیادہ بہتر کر دیں، زیادہ اچھا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر عجیب و غریب ایک حدیث ہے، لا الہ الا اللہ، ثوبان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں ضرور ہی اپنی امت میں سے کئی قوموں کو جان لوں گا قیامت کے روز، بِحَسَنَاتٍ یَأْتُونَ یوم القیامت بِحَسَنَاتٍ، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں سے کئی قوموں کو ضرور ہی جان لوں گا، یَأْتُونَ یوم القیامہ بِحَسَنَاتٍ، وہ قیامت کے دن نیکیاں لائیں گے۔ کیسی نیکیاں؟ امثال جبال تہامہ، تہامہ کے پہاڑوں کی طرح نیکیاں لائیں گے، بیزن، بالکل روشن، یعنی بہت صاف ستھری نیکیاں لے کر آئیں گے۔ لیکن وہ روشن اور چمکدار صاف ستھری نیکیاں فَيَجْعَلُهَا اللہ عز وجل ہباء منثورا، تو اڑی ہوئی غبار کی طرح، گرد کی طرح اللہ ان نیکیوں کو کر دے گا۔ تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں، بہت بڑی بڑی نیکیاں اور روشن صاف ستھری۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صفہم لنا، ثوبان نے کہا یا رسول اللہ ان کے بارے میں ہمیں بیان فرماؤ، جلہم لنا، ذرا وضاحت سے ان کے بارے میں ہمیں کھول کر بیان فرما دو، اللہ نکون منہم، کہ ہم کہیں ان میں سے نہ ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ وجہ کیا ہے، ونحن لا نعلم، ہمیں پتہ ہی نہ ہو اور ہم ان طرح کے ہو جائیں، اس لیے ذرا ان کا بیان فرما دیں، ذرا وضاحت سے یہ بات بیان فرما دیں کہ کہیں ہم نادانی میں نہ جانتے ہوئے ان طرح کے نہ ہو جائیں۔ قال اما انہم اخوانکم، فرمایا توجہ سے سنو، وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، رات کا کچھ حصہ وہ لیتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جیسا تم رات کا کچھ حصہ کیا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ بھی کرتے ہیں عبادت۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن وہ ایسی قومیں ہیں، ایسے لوگ ہیں، اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا،
جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے، جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ جو کام ہیں، گناہ ہیں، تنہائی میں گناہوں کا جب موقع ملتا ہے نا، انتہاکوہا، تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ بہت بڑی نیکیاں لے کر آنے والے، تہامہ کے پہاڑوں جیسی اور روشن صاف ستھری نیکیاں، لیکن بظاہر بہت نیک تھے، لیکن جب خلوت میں تنہائی میں موقع مل گیا گناہوں کا، ارتکاب کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خلوتوں کو ہماری جلوتوں سے اچھا بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی لوگ وہ کوئی تصویر عورت کی مثال کے طور پر دوسروں کے سامنے نہیں دیکھیں گے، دوسروں کے سامنے نہیں دیکھیں گے عورت کی تصویر، موبائل کے اندر یا اخبار میں یا کسی جگہ عورت کی تصویر نہیں دیکھیں گے۔ اخبار بھی پڑھ رہے ہیں تو اوپر جو ہے وہ کیا رکھ دیا، وہ ورق الٹا کر اوپر رکھ دیا کہ تصویر نہ دیکھو، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے پھر دیکھ لیتا ہے۔ تو شاید وہ زبان حال سے بول کر کہتی ہوگی تصویر، چھپ کے پہروں دیکھنے والے یہ تو بتا، مجھ میں کیا چیز نہیں جو میری تصویر میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عربی میں ایک قصیدہ ہے، قحطانی، نونیت القحطانی، اس کے 2 اشعار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ فَاسْتَحْيِ مِن نَظَرِ الْإِلَٰهِ وَقُل لَّهَا فَاسْتَحْيِ مِن نَظَرِ الْإِلَٰهِ وَقُل لَّهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي۔ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ، اور جب تو تنہائی میں ہو کسی ایسی چیز کے ساتھ جو شک میں ڈالنے والی ہے، گناہ میں مبتلا کرنے والی ہے، تجھے شک ہے کہ یہ پتہ نہیں کام جائز ہے کہ نہ جائز، ریبہ سے مراد ہے شک والی چیز، گناہ والی چیز۔ تنہائی میں، وہ تنہائی میں تو کسی گناہ کے ساتھ خلوت میں تنہائی میں ہو گیا، فی ظلمتن، تاریکی میں، اندھیرا ہے، تاریکی، گناہ کا کام جو ہے وہ میسر ہے، آسان ہے، کر سکتا ہے تو۔ والنفس داعیۃ الی الطغیان، اور دل جو ہے، نفس انسانی کیا کر رہا ہے، داعیۃ الی الطغیان، دعوت دے رہا ہے کہ برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ فاستحی من نظر الالہ وقل لہا، تو اللہ کی نظر سے حیا کر، وقل لہا، اور نفس کو کہہ، ان الذی خلق الظلام یرانی، جس نے تاریکی کو پیدا کیا، ظلمت کو، اندھیرے کو، وہ مجھے دیکھ رہا۔ لوگ تو نہیں دیکھ رہے اس وقت، لیکن جس نے اس تاریکی کو، اندھیرے کو پیدا کیا، وہ مجھے دیکھ رہا۔ اللہ تعالی ہماری تنہائیاں اچھی کر دے، خلوتیں ہماری اچھی کر دے۔ آخر میں دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح تقوی، اپنا ڈر جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ اور یہ دعا میں اور آپ یاد کر لیں، صحیح مسلم کی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اور سورۃ الفرقان کی یہ دعا بھی ہم یاد کر لیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرما دے، مقروضوں کے قرض اتار دے۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.